مفتی صاحب آخری حصہ چل رہا ہے، یہ آپ فرما دیجئے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے، دنیا کو مقصود اعظم نہیں بنانا۔ مجھے بڑا گھر مل جائے، بڑی گاڑی مل جائے، میرا بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے، کس سے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں اس سے معمولی چیزیں مانگ رہا ہوں۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگی جائے، اللہ سے کیا دعا مانگی جائے؟ کیا اللہ سے اللہ کو مانگ لینا، اللہ تعالیٰ کا فضل مانگ لینا، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگ لینا، کیا یہ دین کو مطلوب نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے، اور دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ اللہ جل شانہ اس میں اللہ تعالیٰ سے آخرت کی چیزیں مانگنا اور اللہ جل شانہ سے دنیا کی چیزیں مانگنا دونوں ثابت ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بہت اہم دعا ہے، اس میں دنیا کی حسنات بھی مانگی گئی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر تمہارے پاؤں کا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ تسمہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو اپنی دنیاوی ضروریات بھی اللہ کے سامنے پیش کرنا، اللہ جل شانہ سے اپنے رزق کے اندر فراخی مانگنا، اور اللہ جل شانہ سے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ سے عزت مانگنا کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، یا اللہ مجھے میری نگاہوں میں تو چھوٹا کر دے مگر لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے مجھے۔ اپنی نگاہوں میں تو میں بالکل بے قیمت ہوں، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں مجھے رسوا مت فرما۔ اللہ تعالیٰ سے عزت مانگنا، اللہ جل شانہ سے مال کی فراخی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے دسترخوان کی فراخی مانگنا۔ اللہم وسع لی فی داری، حدیث شریف میں آتا ہے یہ دعا مانگو کہ اللہ میرا گھر فراخ کر دے، میرا گھر وسیع کر دے، اچھی نیتوں کے ساتھ، مہمان کی نیت کے ساتھ، اپنے گھر والوں کی راحت کی نیت کے ساتھ۔ تو یہ ساری دعائیں بھی بالکل حدیث قرآن و سنت کا سبق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اور لیکن فقط دنیا نہیں مانگنی، فقط دنیا مانگ کر اس پہ اکتفا کر لینا، یہ اس کے بارے میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہا گیا پھر ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، تم نے آخرت کی کوئی چیز مانگی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ سے جہاں دنیا مانگی جائے گی، دنیا کی راحت مانگی جائے گی، عافیت مانگی جائے گی، وہیں پر اس سے بھی زیادہ، کیونکہ دنیا اتنی مانگی جائے جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت اتنی مانگی جائے جتنا وہاں رہنا ہے۔ تو جتنا پھر وہاں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کو مانگنا، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنا، یہ ساری چیزیں ہماری دعاؤں میں شامل ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔